اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے، خدیجہ الکبریٰ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک حضرت خدیجہ الصغریٰ بھی تھیں اور وہ بنت اسماء بنت ابی بکر اور زبیر بن عوام کی جو ہے وہ بیٹی تھی، اور جو ہے ان کو خدیجہ صغریٰ کہا جاتا تھا۔ اور جو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں وہ حضرت زبیر بن عوام کی پھوپھی ہیں، جو کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی، اور ان کو جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ خدیجہ آپ جانتے ہیں بنت خویلد ان کے والد کا جو ہے وہ نام تھا۔ اور یہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عرب میں جو ہے وہ رواج تھا بہت زیادہ القابات کا، اور اچھے جو ہے وہ اپنی شہرت کی وجہ سے جو جس نام سے مشہور ہو جاتا تھا، وہ اچھی شہرت ہو یا جیسی بھی ہو، تو وہ القابات کا ایک ان کے ہاں تھا کہ سب کو نوازا جاتا تھا۔ تو خدیجہ الکبریٰ کے بہت سارے جو ہے وہ القابات ہیں۔ طاہرہ کے لقب سے وہ پہلے ہی جو ہے وہ جانی جاتی تھی، اور اپنی پیارے جسم سے شادی سے پہلے ان کی جو بیوگی کے ایام تھے وہ خلوت گزینی میں گزار رہی تھی، اور اپنا کچھ وقت خانہ کعبہ میں گزارتی تھی، اور اپنی عفت و پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ لقب سے جو ہے وہ معروف تھی۔ ہمارے سب ساتھیوں کو خوش آمدید، اور آج نئے کورس کا آغاز ہونے جا رہا ہے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگلا ہمارا جو کورس ہے آپ سب جانتے ہیں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ اور سب سے پہلے جو ہماری ماؤں میں سب سے پہلی ہماری ماں ہے وہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ترجمہ اس طرح سے ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کے لیے مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں، اور انہی امہات المومنین کے اوپر جو ہے ہمارا آج کا جو ہے وہ لیکچر ہوگا، اور اس کورس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اور اس کی جو ہے وہ سیرت کا کورس جب ہم نے شروع کیا تو ہمارے کچھ ساتھیوں کی طرف سے آیا کہ جو اس سلسلے کو جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے، اس کو جاری رکھنا چاہیے، تو اس لیے پھر ہم نے جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع کیا کہ امہات المومنین اپنی ماؤں کے متعلق ہم ضرور جانیں، ان کی معلومات جو ہے وہ ہم جو ہے وہ عام کریں، خود بھی سیکھیں اور جو ہے وہ سکھانے کی کوشش بھی کریں۔ تو اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے قبول و منظور فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اس میں ریا اور دکھلاوا جو ہے وہ نہ ہو۔ اور یہاں پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں قرآن پاک میں ابھی جو آیت بھی آپ سب کے سامنے تلاوت کی گئی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تھی کہ مومنین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں سے بڑھ کر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب انہیں ہماری مائیں قرار دیا گیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے، لیکن دیکھیں ہماری کیسی بد نصیبی ہے کہ ہم اپنی ماں کو ہی نہیں پہچانتے، جبکہ اپنی ماں کو تو بچہ لاکھوں کروڑوں کے ہجوم میں بھی جو ہے وہ پہچان لیتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کون سی ایسی قربانی ہے جو نہیں دی، اور تاکہ دین مکمل جو ہے وہ آئندہ نسلوں تک پہنچے، اور ہمارے تک وہ پہنچا۔ اور یہ عظیم ہستیاں مومنین کی مائیں حاصل ہونے کا جن کو شرف حاصل ہوا، اور ان کے ناموں کے اوپر ہم اپنی بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کے نام رکھتے ہیں، زینب رکھتے ہیں، خدیجہ رکھتے ہیں، عائشہ رکھتے ہیں، اس طرح اور بھی نام، حفصہ رکھتے ہیں۔ تو یہ صرف نام ہی نہیں رکھنے، بلکہ ہم
وسلم نے ان کو جو ہے وہ اپنی ان ماؤں کے جو ہے وہ سیرت و کردار سے جو ہے وہ روشناس بھی کروانا ہے تاکہ وہ سارا اس میں اثر بھی جو ہے وہ آ سکے ان ناموں کے ساتھ ساتھ. جیسے کہ بات ہو رہی تھی خدیجہ الکبریٰ کو جو ہے وہ طاہرہ پہلے سے ہی کہا جاتا تھا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے. اور پھر حضرت خدیجہ کو سیدۃ النساء قریش بھی کہا جاتا تھا, یعنی کہ قریشی عورتوں کی سردار. جب ورقہ بن نوفل کے پاس پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی نا, تو انہوں نے ان کو جب ویلکم کیا بحیرہ راہب نے تو قدوسن یا سیدۃ نساء قریش کہا, تو یہ ان کا پہلے سے لقب تھا. پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ جب میں پریشان ہوتا تو خدیجہ میری ڈھارس بتاتی, میرے دل کو تسکین ہو جاتی. تو ان کو عاقلۃ النساء بھی کہا گیا, یہ بھی ان کا لقب ہے. پھر ایک لقب ان کا ہے السابقۃ الاولیٰ, سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی. یہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر ایک ان کا لقب ہے المبشرۃ بالجنہ, جنتی ہونے کی بشارت یافتہ. ان کی جو ہے وہ زندگی میں ان کو جو ہے وہ بشارت دی اللہ تعالیٰ نے. ابھی ہم آگے پڑھیں گے حیات طیبہ کے مختلف مراحل, تو اس میں ہم دیکھیں گے ان کا شمار جائز الجنہ یعنی کہ معمر جنتی خواتین میں ہوتا ہے. تو یہ لقب بھی ان کو جو ہے وہ ملا. تو اتنے سارے ان کے جو ہے وہ القابات تھے. کچھ القابات جو ہے وہ اسلام لانے سے نبوت سے پہلے تھے, اور کچھ جو ہے وہ نبوت کے بعد ہے ان کو جو ہے وہ ملے. اور کنیت ام المومنین ام ہند, وہ ان کی جو ہے وہ پہلے شوہر سے بیٹی تھی جن کے اوپر ان کی کنیت تھی. والد کا نام آپ کے سامنے آ گیا, والدہ کا نام بھی آپ کے سامنے آ گیا, اور وہ قریش کے ایک معزز ترین قبیلے کی جو ہے وہ اس سے تعلق رکھتی تھی. اور یہاں پہ ایک واقعہ درج ہے جو کہ سچا واقعہ ہے اس کتاب کے اندر. میں کتاب بھی آپ کو بعد میں جو ہے وہ بتا دوں گی, اور آپ کو اس کا PDF بھی جو ہے وہ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ تعالی. کہ ایک فرد جو کہ امریکی شہری ٹیری والز تھا, اس کی عمر تقریباً 40 برس تھی. وہ 19 برس کی عمر میں بے ہوش ہو گیا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنے سالوں کے بعد وہ ہوش میں آیا. وہ 25 فٹ کی بلندی سے ایک ٹرک سے خشک دریا میں گر گیا تھا, اور وہ سر کے بل گرا تھا. دماغ پر چوٹ آئی تھی. طویل عرصے تک اس کو بے ہوشی کے عالم میں نالیوں کے ذریعے خوراک دی جاتی رہی. ڈاکٹرز نوجوان ٹیری کی پوری حفاظت کر رہے تھے اس امید پر کہ وہ ایک دن ضرور ہوش میں آئے گا. 19 برس کومے میں رہنے کے بعد ایک دن صبح اچانک معمولی سا اس کو ہوش آیا. اس کی پلکوں پر جنبش ہوئی, ڈیوٹی پر موجود عملہ اس کے گرد جمع ہو گیا. ان پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی. وہ اس کے اوپر جھکے ہوئے تھے کہ 19 برس کے بعد اس کی زبان حرکت کرے گی تو یہ کیا کہے گا. ٹیری جو تھا وہ شادی شدہ اور بچی کا باپ تھا. اس کی بچی جو اس حادثے کے وقت بالکل نومولود تھی, اب 19 برس کی ہو چکی تھی. اس کی بیوی اور بیٹی اس کی آنکھوں کے سامنے تھی, مگر جب اس نے ہونٹ ہلائے تو پہلا لفظ اس کے منہ سے نکلا موم. اس نے اپنی ماں کو پکارا. میں اور آپ بھی تو اپنی ماں کو پکارتے رہتے ہیں. کبھی کوئی چوٹ لگ جائے, کبھی کوئی درد ہو تو ہم کہتے ہیں ہائے امی, ہائے امی, ہائے اماں, ہائے ماں, ایسے جملے نکلتے ہیں نا. تو 9 مہینے رحم مادر میں رہنے کے بعد بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کے وجود سے بظاہر الگ ہو جاتا ہے, مگر ماں احساس بن کر اس کے اندر تمام عمر صلاحیت کرتی رہتی ہے. ماں ایک قربانی کا عنوان ہے, ماں ایک رویے کا نام ہے, اور چاہے وہ موجود ہو دنیا میں, اور سلامت رہیں سب کی مائیں, اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے. اور جن کی جا چکی ہیں ان کی یاد میں کبھی کمی نہیں آتی, نہ ان کے ذکر سے کبھی طبیعت سیر ہوتی ہے, نہ دل و دماغ سے کبھی ان کا احسان انسان کا اترتا ہے, نہ بندہ احسان اتار سکتا ہے. ایک شخص نے آگے بیان سے کہا نا کہ میں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ سوار کر کے حج کرایا تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا ایک رات کا بھی حق ادا نہ ہوا. اور یہ والدہ کے ساتھ محبت. اچھا آپ سب کو بھی اور مجھے بھی, ہم سب کو اچھی طرح یاد ہے کہ میری امی کیا کہتی ہیں اور کیا کہتی تھیں. جن کی ہیں میں بار بار کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اور جن کی گزر چکی وہ جانتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ان کی جو قدر دلوں میں آئی ہے وہ پہلے نہیں تھی, وہ سمجھ ہی نہیں تھی. وہ وقت ہی ایسا ناسمجھی کا ہوتا ہے. ماں باپ کی قدر اور سمجھ تب آتی ہے جب بندہ خود ان کی سٹیجز پہ پہنچتا ہے.
تو امی کیا کہتی تھی، امی کیا کہتی ہیں، امی کیا کرتی تھی، اور بیٹیاں تو ماؤں کا عکس ہوتی ہے نا، تو ہمیں سب کو یاد ہے۔ اب سب آپ میں سے سارے افراد ایک ایک جملہ لکھیں جو آپ کی امی آپ کو کہتی ہیں، کہتی تھیں، اور آپ کے دل و دماغ پہ نقش ہے اور آپ کے عمل میں شامل ہے۔ اور ایسی بات بھی آپ لکھ سکتی ہیں کہ جو انہوں نے منہ سے نہیں کہی لیکن آپ نے ان کے عمل سے سیکھی، یہ آپ گروپ میں سب ایک ایک جملہ جو ہے وہ لکھ دیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے دل اپنی ماؤں کی محبت سے، ان کے احساس سے کیسے لبریز ہے نا، اور ایک طرف یہ مائیں ہیں، امت کی مائیں، جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، جن کی زندگی کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہی نہیں ہے، چند سرسری باتوں کے سوا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ان ماؤں نے ہمارے لیے کیسے زندگیاں گزاری، انہوں نے ہمارے تک کیسے جو ہے وہ پیغام پہنچایا، یہ کیسے روشن ستارے بنی کہ جن سے ہماری راہیں چمک اٹھے، انہوں نے کیسے محنت کی۔ تو یہ کیا میرا اور آپ کا حق نہیں بنتا کہ ہم یہ سب جانیں اور سمجھیں، اور ہمیں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جاننے کا جو ہے وہ موقع ملے، اور ہم جو ہے وہ ان کے نقش قدم کے اوپر جو ہے وہ چل سکے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ان کا احسان ہم نہیں اتار سکتے جب تک کہ ہم یہ جان نہ لیں کہ انہوں نے کیا کیا احسانات ہمارے اوپر جو ہے وہ کیے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ آب حیات میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، ان کی زندگیوں کی شکل میں ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، ہماری زندگیوں کو روشن کرنے کے لیے روشنی موجود ہے، لیکن ہم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے حوالے سے جو روایت آپ تک تو پہنچی ہے، اور ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج سے تقریباً 1500 برس قبل 40 برس کی خاتون ایک قدم اٹھاتی ہیں، اپنی قوت کو پہچانتی ہیں، سماج میں اپنے مقام سے آگاہ ہیں، 2 بار بیوگی کے باوجود جو ہے خود پر بے چارگی طاری نہیں کی انہوں نے، اور جو ہے وہ انہوں نے اس زمانے میں بزنس کیا، کاروبار کیا۔ ورکنگ ویمن آج نہیں، اس زمانے میں وہ تھی، اور ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے ساری مینجمنٹ کی، اور تجارت کا سامان بھیجتی تھی، اور انٹرنیشنل تجارت تھی۔ یہ کوئی آج نہیں ہے کہ آج تو کتنا آسان ہے نا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ باقی ملکوں سے بھی رابطے کر لیتے ہیں اور خرید و فروخت کر لیتے ہیں، بہت آسان ہے۔ یہ اس دور کی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس دور میں اونٹوں کے اوپر سامان جاتا تھا اور بڑے بڑے مہینے لگ جاتے تھے اور پورا سٹاف رکھنا پڑتا تھا۔ تو یہاں سے ہمیں ان کے کردار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان عورت اپنی قوت کو پہچانے، وہ دیکھے کہ وہ کتنی طاقتور ہو سکتی ہے، وہ بیچارگی میں نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ اور پھر جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا مال بھیجا، غلام میسرہ جو شام کے تجارتی سفر میں ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند کرداری کا انہوں نے آ کے جب بتایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ان سے متاثر ہوئی ان کے سیرت و کردار سے۔ اور جو ہے وہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی، اور انہوں نے 65 برس کی عمر میں وفات پائی۔ تقریباً 25 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہی، اور قریش کی مالدار تاجر خاتون تھی۔ 4تھی نسل میں قصہ پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ جا کے مل جاتا تھا۔ اور کچھ تفصیلات آپ رضی اللہ تعالیٰ کی اولادوں کے حوالے سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کل ان کے 11 بیٹے اور بیٹیاں تھیں، یعنی کہ پہلے شوہر ابو حالہ سے 4 بیٹے، ان سے 2 بیٹوں حارث اور حالہ کو شہادت نصیب ہوئی، اور دوسرے شوہر عتیق بن عائد سے ایک بیٹی جس کا نام ہند تھا، اسی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہند تھی، ابھی ہم نے جو ہے وہ پڑھی۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے جو ہے وہ ان کو عطا فرمائے۔ اور پھر دعا مورخین کا اتفاق ہے کہ بعثت سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم رکھی، اور یہ صاحبزادے آپ جانتے ہیں بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ جو مکے میں پیدا ہوئے، یہ بھی بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ ان کی وفات پر سورۃ کوثر نازل ہوئی، کیونکہ دشمنان دین طعنہ زنی کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلانے والے بیٹے وفات پا چکے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔
معاذ اللہ. اور قرآن نے 3 آیتیں جو ہے وہ نازل فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ امہات المومنین کا جب ہم تذکرہ مکمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے. تو بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے بیچارگی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا. اس دور میں انہوں نے جو ہے وہ بولڈ سٹیپ اٹھائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی. اس کا مطلب ہے کہ ایک ورکنگ ویمن ہوتے ہوئے عورت اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے، پاکیزگی سیرت و کردار کی ادا کرتے ہوئے یہ سارے کام کر سکتی ہے. اور جو ہے وہ ایسا نہیں انہوں نے کیا کہ اپنے اوپر ترس کھائے یا زمانہ ان کے اوپر ترس کھائے. انہوں نے ایک پرو ایکٹیو ایجنڈے پر جو ہے وہ کام کیا اور زمانے کو بتایا کہ زمانے کو اپنے پیچھے کیسے چلایا جاتا ہے. بڑے بڑے سرداروں کے انہوں نے پیغام جو ہے وہ ٹھکرائے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ انہوں نے سلیکٹ کیا. قوت فیصلہ ان کی نا، اور جو ان کا انہوں نے اپنا فیصلہ جو کر لیا وہ اپنے فیصلے کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم جاتی تھی، ڈٹ جاتی تھی. وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ بدلتی نہیں تھی. ہم لوگ تو دوسروں کے رویے اور باتوں کی وجہ سے اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں نا. انہوں نے دوسروں کے رویے اور زمانے کی باتوں اور جو باتیں چل رہی تھی، جو رسم و رواج چل رہے تھے، ان کے مطابق نہیں انہوں نے اپنے فیصلوں کو جو ہے وہ تبدیل کیا. اور پھر جو ہے وہ یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی ساری خواتین. تو وہ بھی ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو ایک یہودی جو ہے وہ آیا اور اس نے بتایا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک نبی کی جو ہے وہ آمد ہے، تو تم میں سے اگر کوئی پائے ان کو تو جو ہے وہ ان سے شادی کر لے. تو یہ بھی بات ان کے ذہن میں ہوگی. لیکن دوسری عورتوں نے مذاق اڑایا اور یہودی پر کنکر برسائے اور جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس ٹرینڈ کو فالو نہیں کیا. ہم لوگ آج کل نا ٹرینڈ ہی ہو گیا، ٹرینڈ کے پیچھے چل پڑے ہیں. جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ٹک ٹاک کا چلا اس کے پیچھے چل پڑے، سوشل میڈیا پہ کچھ چلا، جو ہے واٹس ایپ وہ چلا، فیس بک چلی، کچھ چلا، ہم اس کے پیچھے لوگوں نے جو بات ایک نے بات کی ہے دوسرے نے بھی کرنی شروع کر دی، تیسرے نے بھی ویڈیو بنانی شروع کر دی، چوتھے نے میمز بنانے شروع کر دیے، سارے اس کے پیچھے چل پڑے. لیکن کردار کی مضبوطی بتاتی ہے کہ ٹرینڈ کو فالو نہیں کیا انہوں نے، بلکہ انہوں نے خود ٹرینڈ کو قائم کیا، بنایا. تو ہمیں بھی ایسا سیرت و کردار اپنا مضبوط بنانا ہے کہ ہم ان کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ ہم جو ہے وہ اپنے امہات المومنین کے جو ہے وہ نقش قدم پہ چلیں. ہمارے لیے یہ رول ماڈل ہے، ہمارے لیے دوسری چیزیں رول ماڈل نہیں ہے. ہم نے ان کو رول ماڈل جو ہے وہ بنا لیا ہے. اور پھر جو ہے وہ تجارت میں انہوں نے اعلیٰ مقام بھی جو ہے وہ حاصل کیا. اور پھر غربا اور مساکین کا بہت زیادہ خیال، تجارت اور دیانتداری جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ ان کی موجود تھی. اور پھر جب پیارے وسلم سے نکاح کا پیغام انہوں نے بھیجا تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو ہے وہ خود کوئی بات کی. انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعے پیغام پہنچایا، تو انہوں نے بھی اپنے بڑوں سے بات کی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے بڑوں سے جو ہے وہ بات کی. اور ابو طالب نے جو ہے وہ خطبہ نکاح دیا. انہوں نے کہا سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کی کھیتی اور سعد کی نسل سے پیدا کیا، بیت اللہ کا پاسبان اور نگہبان بنایا، جو امن کی جگہ ہے. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا اور ہمارے شہر کو برکت سے نوازا. یہ آج سے پہلے اس خطبے کے بارے میں بھی نہیں جانتی تھی. آپ تک یہ لیکچر ڈلیور کرنے کے لیے میں نے بہت ساری کتابوں سے کنسلٹ کیا، تو مجھے بھی یہ بات جو ہے وہ پتہ چلی. تو آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی سیکھ رہی ہوں. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ وہ شخص ہیں جن کے شرف و وقار، اعلیٰ ظرفی و فضیلت و دانائی کا قریش کے کسی بھی آدمی سے موازنہ کیا جائے تو محمد بن عبداللہ کا پلڑا بھاری نکلے گا. اے حاضرین، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ سے قرابت جانتے ہو. وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. خویلد بھی ان کی طرف میلان، خدیجہ بنت خویلد بھی ان کی طرف میلان رکھتی ہیں اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کیے جاتے ہیں.
اور پھر کہا کہ خدا کی قسم میرے بھتیجے بڑی شان والے ہیں، ان کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ اب یہاں ان باتوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے چچا کو بھی پتا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ کس قدر زیادہ خوبیاں موجود ہیں، کس قدر زیادہ اخلاق موجود ہے، اور یہ سارے ان کے اس خطبے سے باتیں جو ہے وہ واضح ہو کے ہمارے تک پہنچی۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ سیدہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے تقریر کی اور اس نکاح پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ شادی کے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی تقریب منعقد کی، کہیں ایک اور کہیں دو اونٹنیوں کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ذبح کرائیں اور سب کی جو ہے وہ ضیافت کی۔ پھر آپ یہاں پہ بھی دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شادی کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے آبائی گھر میں منتقل ہو گئے اور وہیں سے اسی گھر سے پھر جو ہے وہ ہجرت فرمائی۔ اور یہاں یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ایسی بات کو بالکل ہمارے یہاں جو ہے وہ نہیں اچھا سمجھا جاتا نا، لیکن اگر ضرورت پیش آئے تو اس میں کوئی قباحت جو ہے وہ نہیں ہے، ہمارا دین ہمیں جو ہے وہ بتاتا ہے۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب جانتے ہیں کہ جب 40 برس کے ہو گئے تو تنہائی پسند ہو گئے، کئی دن غار حرا میں بسر کرنے لگے، ستو اور پانی کی چھاگل ساتھ لے جاتے، اور غار حرا مکہ مکرمہ سے شمال مشرق میں 3 میل کی دوری پر واقع ہے۔ کبھی کبھار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کھجور اور پانی لے کر اپنے سرتاج کے پاس جا پہنچتی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کرنی تھی، یہ ذمہ داری ان کے اوپر آنی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس طرف ہونا تھا، تو ان کی شادی اللہ تعالیٰ نے کروائی ان سے کہ جو ان سے عمر میں بڑی تھی، جو کہ معاملہ فہم تھی، جو کہ عاقلہ تھی، جو کہ سیدہ تھی، جو کہ طاہرہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے لیے منتخب کیا تاکہ ان کے مشن میں ان کے ساتھ وہ ان کا ساتھ دے سکیں۔ اب یہاں پہ کوئی کم عمر لڑکی ہوتی تو وہ تو گھبرا جاتی اور پریشان ہو جاتی جب جو ہے وہ نبوت کا واقعہ ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی جب پیانے سے سمجھانا شروع ہوئے تو انہوں نے بھرپور ان کا ساتھ دیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ نصیحت کی باتیں ہیں جو مجھے اور آپ کو نوٹ کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بعد میں کلاس میں شیئر بھی کریں گے کہ آپ نے کیا کیا نوٹ کیے، اپنے لیے جو ہے عمل کیا ہے۔ ہمیں یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا خود ورکنگ ویمن تھی، تاجرہ تھی، بزنس وومن تھی، تو انہوں نے اس وقت جو ہے یہ نہیں کہا کہ میں تو اتنی مالدار ہوں اور میں اتنی آسائشوں اور آرائشوں میں پسند کرنے پیدا اور پرورش ہونے والی ہوں، تو میں ان مشکلات میں اس شخص کے پیچھے کیوں جاؤں اور کیوں میں یہ سارا کچھ کروں۔ انہوں نے اپنی کوئی شان نہیں دکھائی۔ آج خواتین اگر مرد کے ساتھ کمائی میں حصہ ڈالتی ہیں تو آپ دیکھیں معاشرے میں کوئی ان کا وہ عزت اور مقام نہیں دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ لو کمائی کا ہی تھا، کس نے کمانا تھا، تو وہ تو میں خود بھی کما رہی ہوں، میں تو خود بھی اپنا خرچ اٹھا رہی ہوں، میں تو یہ بھی خود کر رہی ہوں، میں تو وہ بھی خود کر رہی ہوں۔ تو وہ اپنے شوہر کی رسپیکٹ ہی نہیں کر رہی اور وہ مقام اس کو نہیں دے رہی جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ یہ ہمارے آج معاشرے کا بالکل جو ہے وہ یہ بن چکا ہے رواج نا، اور بہت زیادہ جو طلاقیں بڑھ گئی ہیں، طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے، اس کے پیچھے بھی یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ خواتین اپنے آپ کو برتر سمجھنا شروع ہو گئی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم کما رہی ہیں تو اس لیے ہمارا جو ہے وہ ہمیں اس کی اتنی خاص کوئی ضرورت نہیں رہی ہے، اور ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کی خدمتیں کرتے پھریں اور رسپیکٹ کرتے پھریں۔ تو یہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس مال بھی ہے، رتبہ بھی ہے، عہدہ بھی ہے، ساری سب کچھ ان کے پاس، عزت اور شہرت بھی ان کی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود شوہر سے اس قدر زیادہ محبت ہے کہ وہ ان کی ایک طبیعت میں چینج آیا کہ وہ اس ایج کے بعد جو ہے وہ غار حرا میں جانا شروع ہو گئے، تو وہاں انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ پیارے وسلم کی مکمل رفیق حیات بنی، آپ وسلم کی غمگسار بنی، مشیر بنی، مددگار بنی، اور مشکل اوقات میں جو ہے وہ تسلی دینے والی بنی۔ اور پھر ابھی ہم نے ان کے القابات میں پڑھا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی بھی وہ بنی، اور پھر یہاں پہ وہ خود بھی جا رہی ہیں، خود بھی ان کو وہاں پہ خوراک دے کے آ رہی ہیں۔ سیرت میں ہم نے وہ واقعہ بھی پڑھا نا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک موقع پہ آئی اور پہلے افراد بھی دوڑائے سب طرف کے، دیکھیں پیارے وسلم کہاں ہیں، آئے نہیں، تشریف نہیں لائے، تو ان کے لیے پریشان ہو گئی، پھر خود پیچھے گئی
اور پہاڑ آپ دیکھیں کوئی وہ اس کا سفر آسان نہیں ہے، غار ہرا کا نا بہت زیادہ مشکل ہے، تو اس کی چڑھائی، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج، اور پھر یہاں پہ اگر کوئی ینگ بچی ہوتی تو وہ اتنی قربانی نہیں دے سکتی تھی اور یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے اپنا بزنس جو ہے وہ اسی طرح جاری رکھا، بیان سب نے بھی ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا، لیکن انہوں نے اپنا سارا وقت اپنے شوہر، اپنے گھر اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پختہ عمر کی دور بھی نگاہ رکھنے والی خاتون تھی، انہوں نے اس قربانی کو برداشت کیا اور خوش دلی سے رفیق حیات کا جو ہے وہ ساتھ دیا۔ اور جب پیارے وسلم کو نبوت ملی اور پیارے وسلم کیسے کامتے ہوئے تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو تاریخی الفاظ کہے وہ 1400 برس گزر کے بھی ہمارے تک پہنچ گئے۔ وہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ تو اس وقت انہوں نے اڑا دیا، بستر بچھایا، ان کے لیے ان پہ کمبل ڈالا، یعنی سے ان کے پاس بیٹھ گئی، کچھ گھبراہٹ دور ہوئی تو آسا نے فرمایا خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو ان سے بڑھ کر کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب ہو سکتا تھا؟ تو انہوں نے وہ ان کی خلوت اور جلوت کی ہمراز تھی، 15 سال سے ان کی رفیقہ حیات تھی، بیوی سے بڑھ کے شوہر کو اور شوہر سے بڑھ کر بیوی کو کون جان سکتا ہے؟ انہوں نے پیارے وسلم کی ہمت بندھاتے ہوئے فرمایا ہرگز نہیں، خدا کی قسم خدا آپ کو ضائع نہ کرے گا۔ آپ سسم عزیز رشتہ داروں سے سلوک کرتے ہیں، کمزوروں بے کسوں غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا انہیں دیتے ہیں، آپ ایک سچے انسان ہیں۔ اور پھر انہوں نے خود کو وہ پینک نہیں ہوئی، پریشان نہیں ہوئی، گھبرائی نہیں، بلکہ ان کو بھی تسلی دی، اور پھر لے کے جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، اپنے چچا زاد کے پاس، جو تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور عبرانی زبان کے ماہر تھے۔ انہوں نے تورات اور انجیل کے جو ہے وہ ترجمے بھی کر کے حجاز مقدس میں پھیلائے تاکہ لوگوں کے اندر تعلیمات دین کی جو ہے وہ موجود رہے۔ اور جب سارے واقعات بتائے تو انہوں نے کہا خدیجہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اگر یہ سچ ہے تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دے گی۔ اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کے پوچھا کیا یہ لوگ مکہ والے مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا انہوں نے جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے، جو جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اس وقت تک اگر میں زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اور کچھ عرصے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو ہے وہ ریسنٹلی آپ نے سیرت میں سارا واقعہ جو ہے تفصیل سے پڑھا ہے۔ اور پھر انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا اور ام المومنین ہونے کا شرف حاصل کیا، خاتون اول جس کو کہا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ سب سے پہلے بنی، اور اللہ تعالیٰ اور جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ان کے اوپر سلام آیا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، وہ برتن میں کچھ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہی تھی کھانے کو، تو وہ جب آپ کے پاس آئے تو انہیں میرا سلام بھی کہیے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو جو ہے وہ سلام کہہ رہے ہیں، اللہ کا بھی سلام، اللہ کی طرف سے سلام تھی ان کے اوپر جو ہے وہ آئی۔ اور یہ سب کچھ کس لیے تھا کہ انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع کے اوپر بھرپور ساتھ دیا۔ 15 سال نبوت ملنے سے پہلے کی ازدواجی زندگی تھی، اور تقریباً جو ہے وہ باقی اس سے 9 سال یا کم و بیش اس کے بعد کی جو ہے وہ زندگی تھی۔ تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جو ہے وہ اب میری عمر جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، 55 برس ہو گئی ہے، تو میرے سے اب یہ کام نہیں ہوتا اور یہ کام نہیں ہوتا، تو میں گھر کیسے سنبھالوں، یا میں بچے کیسے سنبھالوں، یا جو ہے وہ آپ کا ساتھ کیسے دوں، یا میرا مال ختم ہو رہا ہے۔ اس طرح کے جیسے ہم لوگ آج کل جملے بولتے ہیں، اس طرح کا کوئی ایک جملہ بھی آپ کو کہیں سیرت میں نہیں ملتا۔ اور بھی پیارے وسلم کے قدموں میں سارا مال تجارت جو ہے وہ ڈھیر کر دیا۔ ایک دفعہ ایک قافلہ آیا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جو ہے وہ کیا وجہ، تو انہوں نے جب وجہ بتائی تو انہوں نے اپنا سارا مال ان کو دے دیا اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ جیسے چاہیں خرچ کریں، اور پیارے وسلم نے پھر ان سارے افراد کی جو قافلے کے لوگ تھے ان کی جو ہے وہ مدد کی۔ آج ہم بھی یہاں پہ اپنا جائزہ لیں، کیا ہم اپنا مال اس طرح اپنے شوہر کو دے دیتے ہیں، اپنے بچوں پہ لٹا دیتے ہیں اور اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے، یا اپنے مال کو گن گن کے رکھتے ہیں اور میرے پیسے میرے پیسے،
کی رٹ لگاتے ہیں. یہاں ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اپنے بچوں سے محبت کس قدر زیادہ تھی. جب ان کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے کے گئے تو ان کو اتنا زیادہ ان سے محبت تھی کہ مامتا کی ماری ماں روز 1 برس تک حبشہ جانے والے راستے پر آ کر بیٹھتی رہی کہ شاید آتے جاتے کسی قافلے سے پیاروں کی کوئی خیریت کی خبر مل جائے. اور ہجرت بھی اللہ کے لیے اور اس راستے میں صبر بھی اللہ کے لیے. خود تو انہوں نے اس سے پہلے وفات پا چکی تھی ہجرت سے لیکن ہجرت حبشہ جو ہے وہ ان کے ہوتے ہوئے ہوئی. حضرت رقیہ گئی, حضرت عثمان غنی گئے, ان کے داماد اور بیٹی, تو اس میں ان کا کتنا دل جو ہے وہ اٹکا ہوا تھا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شب ابی طالب کی سختیوں نے انہیں بہت زیادہ گلا دیا. جہاں پتے تک کھانے پڑے, 3 ہفتے نہیں, 3 ماہ نہیں, پورے 3 سال. اور وہ تو مالدار خاتون تھی, تاجرہ تھی, ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت ہائی تھا اسلام سے پہلے, اور وہ بہت ٹھیک ٹھاک اس میں رہ رہی تھی. لیکن یہ ساری پیارے قسم کے ساتھ اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ اور پھر یہ شب ابی طالب کی ساری مشکلات, میں کہتی ہوں یہ بہت مشکل ہے. آپ نیچے کمی سے زیادتی کی طرف چلے جائیں نا, کم پیسوں سے, کم آمدنی سے, کم خرچ سے زیادہ خرچ کی طرف چلے جائیں, اور یا کم آسائشوں سے زیادہ آسائشوں کی طرف چلے جائیں, تو یہ بڑا ایک آسان سا سفر ہے نیچے سے اوپر جانے کا. لیکن اوپر سے نیچے آنے کا سفر بہت تکلیف دہ ہے. آپ میں سے جو کوئی سفر میں سے گزرا ہوگا وہ ضرور مینشن کرے, بتائے کہ ایسے حالات زندگی میں آپ نے بھی کبھی دیکھے ہوں گے کہ جو انسان کبھی ایک وقت تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے اور پھر تختہ ہو جاتا ہے, اوپر سے نیچے آ جاتا ہے. تو اس میں اپنا دماغی صحت کو سنبھالنا, پینک نہ ہونا, ڈپریشن میں نہ جانا, اور جو ہے وہ استقامت کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹے رہنا, کھڑے رہنا, یہ بہت بڑی کوالٹیز ہیں, یہ بہت بڑی خوبیاں ہیں. تو یہ انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ وقت جو ہے وہ برداشت کیا. اور معاہدے میں کیا تھا, معاہدہ جو شب ابی طالب کے سلسلے میں ہوا تھا, آپ جانتے ہیں نا کہ بنی ہاشم سے نہ کوئی چیز خریدی جائے, نہ انہیں بیچی جائے, نہ انہیں کھانے پینے کا سامان دیا جائے, اور نہ ان سے میل جول رکھا جائے, نہ صلح کی جائے, نہ بنی ہاشم میں کوئی رشتہ کرے, نہ اپنے دلوں میں ان کے لیے کوئی نرمی اور غمگساری رکھیں. یہ معاہدہ 7 نبوی میں لکھا گیا اور کعبے کے وسط میں آویزہ کیا گیا. اور کعبے کے وسط میں اس لیے آویزہ کیا گیا تاکہ اس گھر کی حرمت کی وجہ سے اس کو بڑا مقدس سمجھا جائے, اور سمجھا جائے کہ یہ بڑا اچھا معاہدہ ہے جو ہم نے کیا ہے, جبکہ ایسا نہیں تھا. اور پھر جب بنی ہاشم کے بچے بھوک سے روتے بلبلاتے, گھاٹی کے باہر سے جب آوازیں آتی تو اہل قریش تالیاں پیٹتے اور خوش ہوتے. یہ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی دل کو. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل کو, پیارے سسم کے دل کو, جو ساتھی موجود تھے. کہ آپ دیکھیں رشتہ داروں میں جب کوئی رشتہ دار بیچارہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے اور دوسرے تھوڑے طاقتور ہوتے ہیں مالی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی, تو وہ اس کی کسی تکلیف کے اوپر جب ہنستے ہیں یا اسے کوئی طنز تان کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہم لوگ سالوں سال تانا نہیں بھولتے کہ فلاں نے مجھے فلاں موقع پہ یہ کہا تھا. تو یہ کتنی تکالیف ان کے دل نے جو ہے وہ برداشت کی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اصل رسوخ سے کبھی کبھی کھانا پہنچ جاتا. ان کے بھتیجے حکیم بن حزام اونٹوں پر غلہ لاد کر شب ابی طالب میں رات کو چوری چھپے داخل ہو جاتے اور اپنی پھوپھی کو غلہ پہنچاتے, جو کہ دیگر حاجت مندوں کے بھی کام آتا. یہ نہیں کہ وہ خود سارا بس کھا لیتی تھی, ایسا نہیں تھا. اور پھر بھوک سے درختوں کے پتے, یہ ہم پڑھتے ہیں نا, یہ پڑھنا بڑا آسان ہے, یہ پڑھنا, یہ سننا, یہ سنانا بڑا آسان ہے, اس میں سے گزرنا بہت مشکل ہے. ہم سے تو, میں اپنے بارے میں سوچوں نا, تو ہم سے 2 دن کا باسی کھانا نہیں کھایا جاتا, فریج میں حالانکہ پڑا ہو, لیکن ہم کہتے ہیں اس کا ذائقہ ختم ہو گیا ہے. اور وہاں پہ چمڑے ابال کر پیے اور درختوں کے پتے کھائے. حضرت خدیجہ نے ساتھ نہیں چھوڑا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو اتنے ناز و نام میں تھی اور میں تو ایسے اور ایسے تھی, اور آپ کے ساتھ آنے کے ساتھ میں ان حالات میں آ گئی ہوں, آپ کی وجہ سے یہ حالات ہوئے ہیں. ایسا جملہ نہیں کہا انہوں نے.
اور پھر ایسے ہی تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام آیا، جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے بھی سلام آیا، اور جنت میں موتیوں کے محل کی جو ہے وہ بشارت ملی۔ اور پھر یہاں پہ یہ جب میں پڑھ رہی تھی کہ درختوں کے پتے کھائے اور چمڑے ابال کر پیے، تو چھوٹا سا ایک ویڈیو کلپ نظر سے گزرا کہ فلسطین میں افراد جو ہے وہ بھوک سے درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور ایک شخص باقاعدہ کھا رہا پتے، انہوں نے دکھائے، مجھے یقین نہ آیا اپنی آنکھوں کے اوپر، اور آرام سے بیٹھ کے اس کو وہ جو ہے وہ، یعنی کہ انتہا ہو جاتی ہے انسان کی مشکل کی اور مجبوری کی، کہ جب کھانے پینے کے سامان کی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے، ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان تک چیزیں جو ہے وہ پہنچانی چاہیے، اور جیسے کہ اہل درد نے اس وقت پہنچائی، ہمیں اپنا حصہ جان سے، مال سے، بائیکاٹ کے ذریعے سے ڈالنا ہے، اور ڈالتے ہی رہنا ہے، اور ان کی خبروں کو، ان کی باتوں کو جو ہے وہ آگے پہنچاتے ہی رہنا ہے۔ یہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو یہاں سے پتہ چلا۔ اور پھر محسنہ امت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یہ پیغام دیا کہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے جب حق کی تاریخ رقم کرتے ہیں تو ان کو پتھر بھی کھانے پڑتے ہیں اور درختوں کے پتے بھی کھانے پڑتے ہیں۔ راہ وفا میں ہر سو کاٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس راہ پہ چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ اور یہ داستان محبت آپ کہاں کہاں رکیں گے، اور کہاں کہاں آنسو بہائیں گے، اور کہاں کہاں جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے اس طریقے سے دیا کہ قیامت تک کی عورتوں کے لیے یہ جو ہے وہ نشان راہ اور منارہ نور بن گیا۔ اور پیارے وسلم نے بھی پھر وفا کا حق ادا کیا۔ پیارے وسلم نے جب تک وہ زندہ تھی کوئی شادی نہیں کی ہے، اور ان کی شادی کے بعد ان کی یادوں میں کھوئے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی یاد میں کھوئے رہتے تھے۔ ایک بار سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حالہ ملنے کے لیے آئیں، اجازت طلب کی، ان کی آواز سیدہ خدیجہ سے ملتی جلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی تو بے اختیار آپ کو خدیجہ یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل اٹھے، فرمایا حالہ ہوں گی۔ مجھے رشک آیا، میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑھیا کو یاد کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، اللہ نے ان کو آپ کو ان کا نعم البدل جوان بیوی عطا کی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا، غصہ آیا، اور ملال اتنا زیادہ دل میں آیا کہ آنکھوں کے جو ہے وہ گوشے بھیگ گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احسانات یاد کرتے ہوئے کہا نہیں، خدا کی قسم اللہ نے مجھے ان کا نعم البدل عطا نہیں فرمایا۔ جب لوگوں نے مجھ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا تو وہ مجھ پر ایمان لائے، جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا تو انہوں نے مجھے سچا کہا، جب لوگوں نے مجھے معاش سے محروم کر دیا تھا تو انہوں نے مال سے میری مدد کی، اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں ڈر گئی، اور اس کے بعد کبھی ایسی بات کہنے کی میری ہمت نہ پڑی۔ یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے جو آپ کو میں سنا رہی ہوں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو جو ہے وہ یاد رکھتے تھے۔ پھر پیارے وسلم جو ہے وہ خدیجہ کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے تھے، ان کے احسانات کو یاد کرتے تھے۔ جب ان کے کوئی رشتہ دار ملنے آ جاتے تو آپ ان کا احترام فرماتے، ان کی خاطر مدارت کرتے، اور جب جانور کوئی ذبح ہوتا تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں گوشت پہنچاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر میں نے خدیجہ کو اگرچہ میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نہیں دیکھا، لیکن مجھے جتنا ان پر رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث مبارکہ۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پیارے وسلم نے بہت زیادہ محبت کی، وہ سب سے زیادہ محبوب تھی، لیکن جو ٹائم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کے ساتھ گزرا تھا انہوں نے ساری زندگی یاد کیا۔ اور حالانکہ حضرت عائشہ جو ہے وہ بہت زیادہ ینگ تھی، ینگ ایج میں پیارے وسلم کی زندگی میں شامل ہوئی، اور انہوں نے یہ بات کہی بھی، لیکن پیارے وسلم نے فرمایا یہ اور یہ اور یہ سارے احسانات ان کے جو انہوں نے کبھی نہیں بلائے۔ پھر سماجی عورتیں سماجی خدمات، عورت کسی بھی دائرہ حیات میں چاہے ذہنی جسمانی صلاحیتوں کی بات ہو یا کوئی اور بات ہو، اگر وہ شوہر سے کچھ قدم آگے ہوتی ہے نا تو شوہر کھلے دل سے اعتراف نہیں کرتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں پیارے وسلم کتنے کھلے دل سے ان کی صلاحیتوں کی اعتراف بھی کرتے تھے، ان کی خوبیوں کو بیان بھی کرتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ بتاتے بھی تھے، اور ان کی صلاحیتوں کو انہوں نے دبایا نہیں۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ تجارت کرتی ہیں تو آپ یہ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، بس گھر سنبھالیں، بلکہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ساتھ دیا، ان کے بزنس کو انہوں نے بڑھایا آگے، اور جو ہے وہ کوئی اس میں رکاوٹ نہیں آنے دی۔ اور جو خاتون بین الاقوامی تاجر ہوں، جس کا سماجی طور پر ہائی پروفائل سٹیٹس ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پورا موقع دے رہے ہیں کہ ان کا ساتھ بھی دیا، ان کی تحسین بھی فرمائی، ان کی صلاحیتوں کا بار بار اعتراف بھی کیا۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی اپنی پوری تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ حوالے کر دی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو لے کے جو ہے وہ چلے، اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا بھی۔ پھر جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی جذباتی وابستگی بہت زیادہ تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ کے شوہر کے فدیے کے لیے جب حضرت خدیجہ کا ہار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ بھیگ گئی۔ اور جو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ واقعہ ہم سیرت میں پڑھ چکے تفصیل کے ساتھ، میں اب زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کروں گی، وہاں ہم پڑھ چکے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ابو العاص جو کفر کی حالت میں جنگ بدر میں کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے، جب مدینہ طیبہ میں گرفتار ہو کے آئے تو جب قیدیوں کے فدیے کی رہائی کا جب اعلان ہوا تو انہوں نے، وہ مکہ میں تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی بیوی جو تھی، جو پیارے صلی کی بیٹی تھی، تو انہوں نے پھر اپنا ہار جو ہے وہ اپنے شوہر کے بھائی یعنی کہ دیور کے ہاتھ بھیجا، اور یہ ہار انہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کے موقع پہ تحفے میں دیا تھا۔ اور جب یہ ہار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات کی یاد نے ان کو بے چین کر دیا، اور پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا یہ ہار خدیجہ کی یادگار ہے، اگر تمہاری مرضی ہو تو یہ ہار زینب کو واپس بھیج دوں اور ابو العاص کو رہا کر دوں۔ اور پھر دیکھیں ابو العاص نے بھی جا کے وعدہ پورا کیا، ان کو رہائی ملی اور انہوں نے حضرت زینب کو جو ہے وہ روانہ کر دیا۔ اور یہاں پہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے والی تھے، لیکن انہوں نے اپنے لیے کوئی اسپیشل جو ہے وہ پروٹوکول نہیں لیا، بلکہ صحابہ سے پوچھ کے جو ہے وہ بھیجا۔ یہاں پہ ہمیں یہ بھی کردار جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، یہ تعلیم و تربیت بھی ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ اور البتہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام ازواج مطہرات کا پورا حق ادا کیا، اور عصر کے بعد ان کے ہاں تشریف لے جاتے، اور جن زوجہ کی باری ہوتی پھر ان کے ہاں قیام فرماتے، اور سفر پر بھی جانا ہوتا تو قرآن اندازی کرتے اور ان کو ساتھ لے کے جاتے، اور پھر سب کے ساتھ مساوی حقوق جو ہے وہ ادا کرتے۔ یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو پیغام ہمیں ملتا ہے امت کی ماں کی طرف سے کہ بیوی کی زندگی میں نہیں بلکہ ان کی زندگی اس کے رخصت ہونے کے بعد بھی جو پیارے سے نے ان کی رفاقت میں ان کے ساتھ وقت گزارا، اس کو یاد رکھا، اس کو بیان کیا، اور جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ احسان مندی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ یاد کرتے رہے، اور پھر ان کا مقام جو میں پہلے آپ کو بتا چکی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا اور جنت میں گھر کی بشارت، اور موتیوں والا محل کہتے ہیں اس میں شور و شغل نہیں ہوگا۔ اور ایک جگہ سنا پڑا کہ انہوں نے جو ہے سیرت ہی کی کتاب میں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس لیے وہ گھر ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنی تھی، تو اللہ تعالیٰ ایسا محل دے رہا ہے کہ جس میں کوئی شور شب نہیں ہے۔ اور پھر حضرت خدیجہ کو جب سلام پہنچا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اور رب العالمین کا انہوں نے پہنچایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو حضرت خدیجہ نے جواب میں کیا فرمایا، انہوں نے اتنا ہی خوبصورت جملے کہے، انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ خود سلامتی دینے والا ہے، جبرائیل علیہ السلام پر بھی سلامتی ہو، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ آج ہم خدیجہ نام، عائشہ نام، فاطمہ نام بہت زیادہ جو ہے وہ محبت عقیدت سے رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنی نسلوں کو، اپنی ان بیٹیوں کو ان کے کردار سے روشناس کروانا ہے، اور ان کرداروں کی روشن جو تذکرے ہیں ان سے اپنے گھروں کو منور کرنا ہے اور اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے، اور اپنے لیے بھی ان رول ماڈلز کے اندر سے عملی نکات جو ہے میں نے اور آپ نے لینے ہیں۔ اس کو سلائیڈ کو ذرا آگے کیجئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وفات جو ہے وہ بعثت کے 10ویں سال عام الحزن میں ہوئی، جب عقبہ کی جو ہے وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی سے جب نکلے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی، کیونکہ وہاں بہت زیادہ نامساعد حالات کے اندر جو ہے وہ رہی ہیں۔
اور اس وقت عمر مبارک جو ہے وہ 65 سال تھی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ شدید دکھی ہوئے، غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، اور ان کو یاد کر کے جو ہے وہ آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اگلی سلائیڈ کیجئے۔ اور پھر خصوصیات ہیں آپ کے سامنے ان کی، جو ہم دوبارہ دہرا لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی، بے مثال قربانی اور احسان کرنے والی، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار اور وفادار رفیق، اسلام کی سب سے بڑی مددگار۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں سے اپنے لیے جو ہے وہ روشنی دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہماری زندگیاں بھی روشن ہو جائیں اور ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کی زندگیاں بھی روشن ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔